نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو، مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تعبیر تو دیکھو، ہوا کیا لگ گئی بیمار خود ہی ہو گیا اچھا، طبیب و دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو، کہاں میں چشم آوارہ کہاں وہ گنبد خضرا، مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو، اور چلو تم جو کہو گے ہم اسے تسلیم کر لیں گے، مگر پہلے بریلی کا ہمارا پیر تو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ توجہ دیجئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا، الحمدللہ، سارے بولو الحمدللہ، اور زیادہ شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور سب سے زیادہ شکر یہ ہے، رب کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہماری پیدائش اپنے محبوب کے غداروں کے گھر میں نہیں، اپنے محبوب کے وفاداروں کے گھر میں کی۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے، آج تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب قبر میں جاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا، قبر میں جاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ نہ ہم نے درخواست دی تھی، نہ ہم نے کوئی ریکویسٹ کیا تھا، نہ ہم نے اللہ سے عرضی پیش کی تھی، مولا اپنے محبوب کے وفاداروں کے گھر میں پیدا کرنا، خدا قادر مطلق ہے، خدا چاہتا تو کہیں بھی ہمیں پیدا کر دیتا، مگر یہ رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے وفاداروں کے گھر میں پیدا کیا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ یہ بھی سن لو کہ اسلام بچانے والے جتنے شیر آئے اسی جماعت اہل سنت میں آئے، ارے سچ بول رہا ہوں، اسلام بچانے والے جتنے شیر آئے اسی جماعت میں آئے۔ میں سرسری طور پر آپ کو بتا دوں، سرکار کے وصال کے بعد جب مانعین زکوٰۃ نے سر ابھارا تو صدیق اکبر نے بچایا۔ زور سے بولو۔ اگر جو زور سے بولنے والے جوان ہیں، جو جذبے والے جوان ہیں، وہ لوگ سامنے آئیں، اس لیے کہ میں چلتا ہی ہوں انہی لوگوں کے سہارے، اور اگر سامنے آپ لوگ بیٹھے ہیں تو اپنے اندر جذبہ پیدا کیجیے۔ کس نے بچایا؟ سارے بولو، کس نے بچایا؟ جلسہ سن رہے ہیں یا جلسہ کھا رہے ہیں؟ کس نے بچایا؟ سب کی آواز آئے، کس نے بچایا؟ صدیق اکبر۔ صدیق اکبر کے گزرنے کے بعد جب ضرورت پڑی، وقت آیا تو فاروق اعظم نے بچایا، اور ان کے گزرنے کے بعد جب ضرورت پڑی تو عثمان غنی نے بچایا، ان کے جانے کے بعد جب ضرورت پڑی تو علی مرتضیٰ نے بچایا، اور جب زمانہ آگے بڑھا اور یزید نے شریعت کو توڑنا چاہا تو حسین نے بچایا، اور جب زمانہ آگے بڑھا تو بغداد کے غوث اعظم نے بچایا، اور جب ہندوستان کی دھرتی پر پرتھوی راج نے ہمیں ستایا تو غریب نواز نے بچایا، اور جب زمانہ آگے بڑھا اور لوگوں نے نبی کے علم پر حملہ کیا، نبی کی عظمت پہ حملہ کیا، نبی کے وقار پہ حملہ کیا، نبی کی ناموس پہ حملہ کیا، تو بریلی کے احمد رضا نے بچایا، اور جب صلح کلیت کے سر ابھارا تو ہمارا شیخ علامہ اختر رضا نے بچایا۔ اسلام بچانے والے شیر اسی جماعت میں۔ یہ جو چلا کرتے ہیں، تبلیغی جماعت لے کے دور دور تک دوڑا کرتے ہیں، دیش ودیش گھومتے ہیں، ان سے پوچھو کہ کتنوں کو مسلمان بنایا انہوں نے۔ ان کو پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، تبلیغ کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی، مشقت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے کسی کو صحیح راستے پہ لاتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، سنا دوں، مختصر طور پر سنا دوں۔ انہی تبلیغی جماعتیوں کی کوشش سے ایک بندہ شراب چھوڑ دیا، نیک کام میں لگ گیا، تو ان کا کرتوت دیکھو، ان کا کردار دیکھو کہ یہ جس سے بھی اصلاح کر لیتے نا اس کو ساتھ لے کے گھومتے ہیں تاکہ دوسری جگہ اس کو ہم دکھا کے اپنا نام کمائیں۔ ہر اسٹیج پہ کھڑا کر دیتا، دیکھو بھائی یہ فلاں صاحب شراب پیتا تھا، ہماری تبلیغ کا نتیجہ کہ انہوں نے نماز پکڑ لی، شراب چھوڑ دی، پھر دوسری جگہ لے گیا، اسے لے گیا، پھر کھڑا کر دیا، دیکھو بھائی یہ شخص شراب پیتا تھا، ہماری تبلیغ کے نتیجے میں یہ انہوں نے شراب چھوڑ دی، نماز پکڑ لی۔
100 जगह वो घुमाया, 100 जगह उसका प्रचार किया। लास्ट में वो आदमी झुंझला के कहा, नादान हम तेरे साथ नहीं जाएंगे, हम शराब जब पीते थे तो इतना बदनाम नहीं थे, शराब छोड़ने के बाद तूने हमें इतना बदनाम कर दिया। हर स्टेज पे वही करता है, इनकी बात ही अलग है। मगर आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारे बुजुर्गों ने कैसे इस्लाम पेश किया और कैसे मुसलमान बनाया है। मैं ये वाकया अक्सर पेश करता हूँ, फिर कर देता हूँ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद है,